آج ہم بات کریں گے ایک ایسے راز پر جس کے بارے میں تو بہت لوگ سنتے ہیں لیکن اصل حقیقت بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ کالا جادو یہ وہ عمل ہے جو ایک انسان کے اوپر کرتا ہے، اور اس عمل میں ایک بے زبان مخلوق کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، الو۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ الو منحوس ہوتا ہے، لیکن اصل منحوس تو وہ لوگ ہیں جو اس کا استعمال کر کے اس کالے کام کو انجام دیتے ہیں۔ کالے جادو کے لیے الو کو زندہ پکڑا جاتا ہے اور اس کو پکڑنے کے بعد خون اور اس کی آنکھوں سے اس گندے کام کو انجام دیا جاتا ہے۔ وہ لوگ جو اس کام کو انجام دیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ رات کا پرندہ اس عمل کو طاقت دے گا، لیکن اصل میں وہ درندے خود ہی اندھیروں کا شکار بن جاتے ہیں۔ کالا جادو صرف جسم کو نہیں بلکہ روح کو بھی توڑ دیتا ہے۔ وہ انسان کی زندگی میں بے چینی، ڈپریشن اور خوف کو پیدا کر دیتا ہے، اور سب سے خطرناک بات، یہ عمل کرنے والے پر واپسی پلٹتا بھی ہے۔ الو صرف ایک پرندہ ہے، اللہ کی مخلوق، لیکن انسان نے اپنے فائدے کے لیے اسے ظلم اور درد کا ذریعہ بنایا۔ کہا جاتا ہے کہ کئی سال پہلے الو نے انسانوں میں رہنا ختم کر دیا تھا، کیونکہ جب اس نے دیکھا کہ انسان اتنا بے رحم اور قتل و غارت والا ہے تو اس نے انسانوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی، جنگلوں اور ویران جگہوں پر اپنا بسیرا کر لیا۔ لیکن اسے کیا پتا تھا کہ اس کا پالا اشرف المخلوقات سے پڑا ہے۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ الو صرف ظلم کا نشانہ نہیں بنا بلکہ انسانوں نے اسے اپنے گناہوں کا ذریعہ بھی بنا لیا۔ رات کے وقت جب دنیا سوتی ہے تو کچھ لوگ اپنی چھتوں پر اور جنگلوں میں اس کالے عمل کو انجام دیتے ہیں۔ وہ الو کی آنکھ میں دیکھ کر اپنے ارادے بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آنکھیں راہ دکھاتی ہیں، لیکن یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان اپنے رب سے تمام رشتے توڑ دیتا ہے۔ کالا جادو صرف ایک عمل نہیں، یہ ایک قرض ہے۔ جس انسان نے شروع کیا وہ خود اندھیرے کا حصہ بن گیا، کیونکہ جب تم ایک بے زبان جانور کا دکھ استعمال کرتے ہو تو یہ دکھ ہمیشہ لوٹ کر آتا ہے، کبھی ذہن پر اور کبھی نصیب پر۔ اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں سایہ ہے، بچے اندھیرے میں جانے سے ڈرتے ہیں، راتوں کو نیند نہیں آتی، مگر یہ کوئی نہیں کہتا کہ یہ کسی اور کے ظلم کا بدلہ ہے۔ الو منحوس نہیں، منحوس وہ انسان ہے جو اندھیروں کو عبادت سمجھ بیٹھا ہے۔ کچھ لوگ اس بے زبان جانور کو استعمال کرنے کے لیے لے کے آتے ہیں اور اپنا یہ غلیظ کام پورا ہونے کے بعد اس بے زبان کو رہائشی علاقوں میں چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یا تو اسے چیل کوے زخمی کر دیتے ہیں یا مار دیتے ہیں، یا پھر وہ راستہ بھٹک کر کسی رہائشی علاقے میں گھس جاتا ہے۔ تو کیا یہ اس بے زبان کے ساتھ ظلم نہیں؟ کیا اس کا جواب ان لوگوں نے نہیں دینا؟ کیا انہوں نے مرنا نہیں ہے؟ کیا قبر میں ان سے اس چیز کا سوال نہیں کیا جائے گا؟ ذرا سوچو، ہر مخلوق اللہ کی تخلیق ہے، تو پھر کون سی ایسی طاقت ہو سکتی ہے جو کسی انسان کو دکھ یا سکھ پہنچا سکے بغیر اس کی مرضی کے؟ وہ سکون نہیں ہوتا، وہ سزا ہوتی ہے۔ اس لیے اگر کسی نے کبھی کہا کہ الو لا دو، تعویذ بناؤ اور عمل کرو، تو ایک بار سوچ لینا کہ تم کس چیز کا دروازہ کھول رہے ہو۔ اندھیروں کا ایک ایسا دروازہ جو کبھی بند نہیں ہوتا، صرف خاموش ہو جاتا ہے۔ جو انسان کے نصیب میں ہے اسے مل کر رہے گا، لیکن کہیں اپنی اس دنیا کو آباد کرنے کے چکر میں اپنی آخرت برباد مت کر دینا۔ تو آج اسی ایک چھوٹی سی کاوش کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور دیکھتے رہیں خوفنامہ اوریجنلز۔